الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم فقهنا في الدين آمين يا رب العالمين. جی سورۃ یوسف آیت نمبر 85 سے آنورڈز آج ہم نے کرنا ہے، اور ابھی تک ہم نے اس قصے میں جو پڑھا، اسپیشلی جو لاسٹ ویک پڑھا، اس میں ہم نے یہ دیکھا تھا کہ یوسف علیہ السلام کے بھائی جو ہیں وہ بنیامین کو لے کر آتے ہیں، جیسا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا تھا کہ نیکسٹ ٹائم آؤ تو بھائی کو لے کے آنا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم لوگ باقی کتنے افراد ہو. تو وہ بنیامین کو لے کر آتے ہیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام پھر سب کو اس طرح سے ٹھہراتے ہیں کہ بنیامین کو اکیلے ٹھہراتے ہیں اپنے پاس، اور پھر بتاتے بھی ہیں کہ میں تمہارا بھائی ہوں، میری اپنی آئیڈینٹی ابھی وہ صرف بنیامین کے سامنے ڈسکلوز کرتے ہیں، اور پھر ساری سٹوری بھی ایک دوسرے کو اپنی بتاتے ہیں جو بھی ماضی میں دونوں کے ساتھ ہوتا رہا، اور پھر ان کو تسلی بھی دیتے ہیں کہ اب تم تسلی سے رہو، اب کوئی مسئلہ تمہارے ساتھ یہ نہیں کر سکیں گے. اور پھر ایک ہیلا، ایک توریہ کرتے ہیں ان کو اپنے پاس روکنے کا کہ اپنا پیالہ جو ہے خاص والا قیمتی وہ ان کے سامان میں رکھ دیتے ہیں بنیامین کے، اور پھر اعلان کیا جاتا ہے کہ بادشاہ کا پیالہ جو ہے وہ گم ہو گیا ہے. اور پھر سامان کی تلاشی لینے پہ وہ بنیامین کے تھیلے میں سے نکلتا ہے، تو انہی سے پوچھا جاتا ہے کہ کیا چور کی سزا ہے، کہ پہلے ہی پوچھا جاتا ہے. تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بھی چور ہوتا ہے اس کو مالک کی غلامی میں 1 سال کے لیے دے دیا جاتا ہے. اور یہی پھر حضرت یوسف علیہ السلام نے اعلان کیا کہ ہم انہیں کو رکھیں گے اپنے پاس. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کی گئی یہ تدبیر تھی ایک، ورنہ وہ جو وہاں پہ قانون تھا مصر میں اس کے مطابق تو اس طریقے سے ان کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے تھے. تو اس طرح سے حضرت یوسف علیہ السلام بنیامین کو اپنے پاس روک لیتے ہیں. لیکن وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے کہ بھائی جو ہے وہ ان کو کہتے ہیں کہ ان کا باپ بہت بوڑھا ہے اور وہ برداشت نہیں کر سکے گا، تو آپ ان کے غم کو تو آپ ہم میں سے کسی کو رکھ دیں. ان کو پتا ہوتا ہے کہ ظاہر ہے وہ تو ایک عہد بھی لے کر آئے ہوتے ہیں باپ سے، تو وہ ان کو کہتے ہیں کہ نہیں ایسا تو نہیں ہو سکتا، جس نے چوری کی ہے، جو مجرم ہے اسی کو ہم رکھیں گے. اور پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ بھائی علیحدہ ہو کے آپس میں ڈسکس کرتے ہیں، اور وہاں پہ ایک بڑا بھائی جو ہے، جو کہ مختلف نام بتائے جاتے ہیں، یہودا تھا، شمعون تھا یا روبین تھا. تو بہرحال وہی ایک بھائی جو پہلے بھی عقل مندی کی بات کرتا ہے اور جس کے دل میں کوئی خیر ہوتی ہے، وہ ان کو کہتا ہے کہ میں تو یہاں سے نہیں جاؤں گا. تو پہلے یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی تم لوگ کیا کر چکے ہو باپ کے ساتھ، اور میں تو یہی رہوں گا، اور تم لوگ جاؤ اور جا کے باپ کو بتاؤ کہ اس طرح سے معاملہ ہوا ہے، اور جب تک اللہ کوئی فیصلہ نہ کر دے تو میں یہیں پہ، یعنی وہ مصر میں ہی رکنے کا بہت پختہ عہد وہ کرتا ہے، وہ وہیں پہ رہتے ہیں. باقی بھائی جو ہیں وہ آ جاتے ہیں، یعنی واپس اپنے کنعان کے علاقے میں آ جاتے ہیں باپ کے پاس، اور ان کو آ کے بتاتے ہیں کہ اس طرح بنیامین نے چوری کی ہے اور ہمیں تو پتہ نہیں تھا، اور ہم کوئی غیب کا علم تو نہیں جانتے ہیں. یہاں پہ اس آیت میں وما کنا للغیب حافظین کے کیا مختلف مطلب ہیں، یہ بھی ہم نے دیکھ دیا تھا. اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر آپ کو یقین نہیں ہے ہمارے اوپر تو آپ قافلے والوں سے پوچھ لیں جن کے ساتھ ہم گئے تھے. تو آگے سے حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو یہ کہتے ہیں کہ تمہارے اوپر تمہارے نفسوں نے اس کام کو بڑا آسان کر دیا. بالکل وہی بات جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے آ کے بتایا تھا، ویسے ہی صبر کا مظاہرہ، وہی الفاظ دہرائے، فصبر جمیل، اچھا صبر میں کروں گا، اور یہ کہ اللہ سے مجھے امید ہے یقیناً اللہ تعالیٰ ان سب کے سب کو میرے پاس لے آئے گا، اور وہ تو بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عظیم و حکیم ہونے کا بیان کرتے ہیں، اللہ پہ اپنے بہت توکل کا اظہار کرتے ہیں، اور ونس اگین بہت زیادہ صبر و تحمل کا مظاہرہ کرتے ہیں. اور اس میں یہ بہت زیادہ لیسنز ہیں ہم لوگوں کے لیے سمجھنے کے لیے. اور پھر وہ ان سے منہ موڑ لیتے ہیں اور ہائے یوسف کہہ کے یوسف علیہ السلام کے غم کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ پہلے والا غم بھی ان کا جو ہے وہ تازہ ہو گیا تھا جب دوسرا بیٹا بھی چلا گیا، وہ بھی واپس نہیں آیا.
اور اس میں کہتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے غم میں تو رو رو کے ان کی آنکھیں بے نور ہو گئی تھی، یعنی ان کی بینائی جو ہے وہ چلی گئی تھی، اتنا زیادہ وہ غم اور اتنا حزن کرتے تھے. فہو کظیم کے الفاظ یہاں پہ آئے نا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کظم جو ہے وہ سانس کی نالی کو کہتے ہیں. تو جیسے سانس رک رہا ہو انسان کا، اتنا زیادہ اپنے اوپر کنٹرول کرنا. ایسی مشق جو ہوتی ہے نا قزیم، اس کو بھی کہتے ہیں، جس پانی کا جو ایک پرانے زمانے میں لیدر کا نہیں، ایک وہ بیگ سا ہوتا تھا کہ جس کو فل بھر کے تو اس کو ٹائٹ اوپر سے اس کا منہ بند کر لیا جائے، کہ جو بالکل یعنی اتنی ٹائٹ بھری ہوئی ہو کہ وہ ایک دم سے کھلنے کو تیار ہو. جس طرح ہوتا ہے نا کہ انسان غم اتنا پی لے کہ پھٹ پڑنے والا ہو، اس طرح اردو میں بھی تو یہ بات کہتے ہیں نا. تو یہ وہ حالت کا بیان ہے یہاں پہ. تو بہت زیادہ ظاہر ہے ان کی غم کا یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ اتنے زیادہ تکلیف میں تھے، اتنے زیادہ حزن میں تھے، اتنا افسوس و غم ان کو تھا، لیکن ان کی برداشت جو ہے اور ان کا صبر جو ہے بہت ہی اعلیٰ پائے کا تھا، جو یہاں پہ نظر آتا ہے کہ حالانکہ غم لے لے کے بھر چکے تھے اندر سے، لیکن یہ ہے کہ پھر بھی انہوں نے صبر کیا. وہ چھوٹی بات تو نہیں ہے نا، پہلے ایک بیٹا گیا پھر دوسرا بھی. اور یہاں پہ بھی آپ دیکھیں وہ بچوں کو کوئی مدامت نہیں کر رہے، کوئی واویلا نہیں کر رہے، کوئی شور ہنگامہ نہیں کیا، کوئی یہ نہیں کہ کوئی بہن یا کپڑے پھاڑنا یا لیٹ جانا یا بچوں سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دینا. یہاں پہ جو ہے نا بہت ہی ایک زبردست و بہت سبق آموز ان کا رویہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ہمیں نظر آتا ہے. اور یہ جو الفاظ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے جو بیان اس طرح سے کیا گیا ہے، قزیم اور وبیتیناہو اور فصبر جمیل، یہ اسی لیے ہے کہ ہم ان الفاظ سے ہم سیکھیں. یعنی یہ جو قصہ یہاں پہ بیان کیا جا رہا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، یہ دو مین جو اس کے کردار ہے نا، اس میں ہمارے لیے بہت سے اسباق ہیں سیکھنے کے لیے. کیونکہ غم، پریشانی، آزمائش کسی کی بھی زندگی میں ہو سکتی ہے، بعض کی بہت کڑی بھی ہو جاتی ہے. اگر یہاں پہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو آپ دیکھیں تو دیکھتے جیسا ہوتا ہے نا کہ ویسے اگر رات فوت ہو جائے وہی اتنا بڑا غم ہے، لیکن اس پہ تو پھر بھی انسان کو سکون آ جاتا ہے. لیکن یہاں پہ ان کو سکون بھی نہیں آ رہا نا، اور پھر پہلے ایک گیا بیٹا اور پھر دوسرا بیٹا گیا، اور محبت بھی بہت تھی، اور کتنا بڑا غم ہے نا، اور کتنی زیادہ تکلیف کی بات ہے. تو بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش ایسی بھی ہو جاتی ہے کہ آپ کو جس سے بہت محبت ہو یا بہت زیادہ لگاؤ ہو دلی، تو اس کی طرف سے انسان کی آزمائش ہو جاتی ہے. بہرحال صبر جمیل جو ہے نا، یہ ایک بہت بڑا لیسن ہے اس پورے قصے کا، جو کہ ہمیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے کردار میں بھی نظر آتا ہے اور ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے کردار میں بھی بہت زیادہ نظر آتا ہے. تو بہرحال یہاں پہ یہاں تک ہی ہم نے پڑھا تھا. آگے آیت نمبر 85 پڑھی ہوں. قالوا تاللہ تفتأ تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الہالکین. انہوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، یہاں پہ انہوں سے مراد جو ہے نا وہ بیٹے ہیں، کہ آپ تو اللہ کی قسم آپ تو یوسف کو ہی یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اپنے آپ کو غم میں گھلا دیں یا ہلاک ہو جائیں. قالو، وہ بیٹوں نے کہا، تاللہ، تا جو ہے یہاں پہ قسمیہ ہے، قسم کے لیے آیا ہے، قسم اللہ کی. بعض دفعہ باز بھی آتا ہے قسم کے لیے، واؤ بھی آتا ہے قسم کے لیے، ٹھیک ہے. یہاں پہ تا ہے، یہ بھی آتا ہے. تفتعو، فاتح حمزہ، اور تفتعو جو ہے یہ جو ہے نا بیسیکلی افعال ناقصہ میں سے، جیسے آپ نے ولا یزالو بھی پڑھا نا کہ تو ہمیشہ رہتا ہے یا تم یہی کرتے رہتے ہو. تا جو ہے وہ تم والا ہے کہ تو ہمیشہ رہتا ہے. تذکرو، تم ذکر کرتے ہو، جو ہے تم کے معنوں میں یوسف کا، حتی یہاں تک کہ تکونا تم ہو جاؤ گے، کانا یکونو تا تم والا، حردا جو ہے نا یہ کہنے کی بیماری، لیکن بیماری کی بھی بہت زیادہ شدت، یعنی بیماری کی بہت آخری حالت، یعنی وہ بیماری جو آخری حد تک پہنچ جائے. بعض دفعہ بڑھاپے کی وجہ سے یا بعض دفعہ ویسے ہی جسمانی کوئی ایسی بیماری کے لیے مختلف الفاظ ہم پڑھتے
ہوتے ہیں نا, علت کا ورڈ بھی آتا ہے اردو میں, ہم علیل ہونا کہتے ہیں, وہ ذرا ابتدائی سٹیج ہوتی ہے. پھر اس سے آگے کی سقیم کا ورڈ ہوتا ہے, سے قاف یہ نقطہ والا کا, اور پھر جو آخری حد ہوتی ہے اس کے لیے یہ ہر ادا کا ورڈ آتا ہے, چاہے بڑھاپے کی وجہ سے یا ویسے بالکل بہت زیادہ شدت بیماری ہوئی. او یا تکونا تو ہو جائے من الحالکین, حالام کاف ہلاک ہونے والوں میں سے. اچھا, اب جب حضرت یوسف علیہ السلام اور پھر اس کے بعد حضرت جو تھے بنیامین, ان کے بعد اب جو بہت زیادہ غم حضرت یعقوب علیہ السلام کو ہو رہا ہے اور وہ رونے لگ گئے ہیں, رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی بھی جا چکی ہوئی ہے, تو وہاں پہ اب بیٹے جو ہیں وہ آگے دیکھیں کہ کس طرح کی بات کر رہے ہیں. ان کو کہہ رہے ہیں کہ تم تو بس یوسف کے ہی غم میں رو کے ہلاک ہو جاؤ گے, اور یا تو تم یعنی تمہاری بیماری جو ہے اتنی بڑھ جائے گی کہ بالکل ہی آخری حالت پہ, اور یا تو تم خود ہی غم سے, جیسا ہم کہتے ہیں نا غم سے ہلاک ہو جانا, تو وہ والی بات وہ کرے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں کہ ان کا ایک نا بڑا سختی والا درستگی کا رویہ نظر آ رہا ہے. حالانکہ باپ کے اوپر غم پہ غم, ایک تکلیف اتنی بڑی, پھر دوسری تکلیف اتنی بڑی, تو بجائے اس کے باپ کے ساتھ کوئی وہ ہمدردی کرتے یا کوئی اچھا سلوک کرتے, کوئی غم گساری کر سکتے تھے, کوئی تسلی کے الفاظ بول سکتے تھے, لیکن نہیں. یہاں پہ بھی ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ان کے اندر ایک وہ جو دل کی سختی ہے نا, اسی لیے دل کی سختی سے پناہ مانگنی چاہیے, کیونکہ جب انسان کا دل سخت ہو جاتا ہے نا, تو پھر نہ اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں, نہ اس کو اپنی کوئی بد اخلاقی نظر آتی ہے, نہ اس کو کسی کے اوپر رحم نظر آتا ہے. آپ کی سگا باپ ہے, بوڑھا ہے, رو کے اس کی بینائی جا چکی ہے, اور غم بھی اتنا بڑا, اور یہ خود گنہگار بھی ہیں. جو پہلی دفعہ جو کچھ کیا یوسف علیہ السلام, وہ تو سب ان کی وجہ سے ہی ہوا نا, لیکن پھر بھی دل کی ایسی سختی کہ نہ تو اپنا گناہ نظر آتا ہے, نہ باپ کے اوپر کوئی رحم نظر آتا ہے, نہ باپ کے ساتھ کوئی غم گساری وہ کرتے ہیں, الٹا باپ کو ہی بلیم کریں گے, تم تو بس اسی کے غم میں رو کے ہلاک ہوتے رہو گے, تمہیں تو اور کام ہی کوئی نہیں. دیکھیں والدین جب ویسے بھی دیکھیں جب بڑھاپے میں ہوتے ہیں نا, تو یہ انسان کے لیے ایک آزمائش ہوتی ہے, کیونکہ ظاہر ہے بڑھاپا ویسے ہی ایک مشکل چیز ہے. پھر اس میں بعض دفعہ والدین بیمار ہو جاتے ہیں, پرہیز بتا دی جاتی ہے ڈاکٹر کی طرف سے, والدین پرہیز کرتے نہیں ہیں, بار بار کھانے پینے میں بد پرہیزی کر لیں گے, یا مانگیں گے, یا ضد کریں گے, دوائی نہیں لیں گے, یا کچھ بھی اس طرح کا. اب یہی آزمائش ہے نا اولاد کی, تو جو بار بار انسان کو کہا گیا احسان کرنا ہے, احسان کرنا ہے, اسی لیے کہا گیا نا کیونکہ مشکل کام ہے, ظاہر ہے. لیکن ایسے میں بعض دفعہ اولادیں جھڑکنا شروع کر دیتی ہیں, لڑنا شروع کر دیتی ہیں والدین کو, ان کو ٹونٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں, سختی کا رویہ کرتے ہیں. یہی تو امتحان ہے انسان کا کہ یہ نہیں کرنا, اف تک نہیں کرنا, کندھا جھکا کے رکھنا ہے, بالکل ان کے سامنے جو ہے کوئی ناگواری کا اظہار نہیں کرنا. چاہے دیکھیں انسان ہے, انسان کمزور بھی پڑ سکتا ہے, انسان تنگ بھی پڑ سکتا ہے, لیکن یہ کہ منہ سے کلمات نہ نکلے کوئی ایسے کہ جس سے اللہ ناراض ہو جائے, کوئی سختی والے الفاظ, کوئی ان کے سامنے کوئی بد تہذیبی والے, یا جس سے ان کی تعظیم و وقار کم ہوتا ہو والدین کا. اور اگر ہو جائے, دیکھیے یہ بھی نہیں ہے کہ انسان کہے کہ یہ ہو نہیں سکتا, سب انسان خطا کار ہیں, اور یہ ایک مشکل وقت ہوتا ہے والدین کو ایسے حالت میں سنبھالنا. بعض دفعہ ان کی کوئی ذہنی حالت ایسی ہو جاتی ہے, کوئی میموری لاس وغیرہ ایسا ہو جاتا ہے, بعض دفعہ ویسے ظاہر ہے بڑھاپے کی وجہ سے کچھ وہ ایسی حالت میں آ جاتے ہیں. تو اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس میں پھر ظاہر ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی استغفار کا دروازہ تو بند نہیں کیا نا, فوری ریئلائز کرے, فوری اللہ سے معافی مانگے, والدین سے بھی آپ معافی مانگیں, کوئی ایسا غلط رویہ ہو گیا. لیکن یہ ہے کہ ان کا جو درجہ ہے اور ان کے لیے جو رتبہ بتایا گیا, اور ان کے ساتھ جو احسان کا معاملہ کرنے کا بتایا گیا کہ اپنا کندھا جھکا کے رکھو, اف تک نہ کہو, یہ چیزیں انسان کو بھولنی نہیں چاہیے. ہاں انسان سے غلطی خطا ہو سکتی ہے, لیکن اس کا بھی یہی بتایا گیا کہ آپ ظاہر ہے اس پہ استغفار کر لیں. بہرحال یہاں پہ ہم یہی دیکھتے ہیں کہ ان کا رویہ جو ہے نا تھرو آؤٹ ہی بہت ایسا ہے, چاہے وہ بھائی تھے ان کے ساتھ بھی دل کی سختی رکھی انہوں نے, دونوں بھائیوں کے ساتھ, یوسف علیہ السلام بنیامین کے جن کے ساتھ حسد تھا, اور باپ کے ساتھ بھی ان کا سختی کا رویہ. تو وہ ان کی جو دل کی سختی ہے نا وہ تاحال تو چلی جا رہی ہے. تو اس لیے اپنے دل کو جو ہے نا ٹٹولتے رہا کریں. بعض دفعہ گناہوں کی کثرت جو ہے نا وہ بھی انسان کے دل کو سخت کر دیتی ہے.
بعض دفعہ ویسے یہ ہوتا ہے کہ شیطان اتنا زیادہ حاوی ہو جاتا ہے, نفس ایسا حاوی ہوتا ہے کہ انسان ویسے تو گناہگار نہیں ہوتا, لیکن کسی طرح سے ظاہر شیطان یا نفس انسان کو بہکا دیتا ہے, پھسلا دیتا ہے کسی بھی معاملے میں, اور انسان جو ہے وہ پھر ایسا سختی کا رویہ کرتا ہے, لیکن اس کو اپنے اس سخت رویے کا یا اپنے دل کی سختی کا جو ہے نا وہ احساس نہیں ہوتا. تو اس لیے دلوں کی نرمی کے لیے جو ہے نا ایک تو بہت سی چیزیں ہیں. ایک تو جیسا قرآن سے جڑنا, اللہ کی یاد جس دل میں رہے وہ نرم رہتا ہے, اللہ کے ذکر اذکار کرتے رہنا, اور موت کو یاد کرنا, قبروں پر جانا, یہ چیز جو ہے یعنی قبروں پر جانا قبر پرستی کے معنی میں نہیں, صرف ویسی کہ انسان کو موت یاد رہے, آخرت کے اوپر نظر رہے. تو یہی چیزیں انسان کے دل کو زندہ بھی رکھتی ہیں, نرم بھی رکھتی ہیں. ورنہ تو انسان جب دنیا میں ہی پڑتا جاتا ہے اور غافل ہوتا جاتا ہے اور اللہ کی یاد سے یا قرآن سے نہیں جڑتا تو دل سخت ہوتا ہے. اور یہ تو آپ کا اپنا بھی ایکسپیرینس ہوگا کہ جب آپ قرآن کو اس طرح سمجھ کے پڑھتے ہیں نا, تھوڑی دیر کے لیے نہیں, وہ جو ہم تھوڑا سا کوئی ایک آدھ بس رمضان میں کر لیا اس میں بھی اتنا اثر ہوتا ہے لوگوں پہ کہ اس ایک مہینے کے لیے بالکل ایسے لگتا ہے زندگی اور حالات بدل گئے ہیں. لیکن جیسے ہی وہ چھوٹے ہیں وہ پھر دل کی سختی اور وہ دنیا کی علائشیں دل کے اوپر آتی ہیں. دل سخت تبھی ہوتا ہے جب دنیا کی علائشیں اور دنیاوی سوچیں اور دنیا کی جو ساری پرائیورٹیز اور لالچ اور طمع اور اٹریکشنز وہ جب دل کے اوپر آتی جاتی ہیں, اس کی تہیں جمتی جاتی ہیں, تو دل جو ہے وہ سخت ہوتا جاتا ہے اور اس پہ کساوت آتی جاتی ہے, اور پھر وہ میلا بھی ہوتا جاتا ہے. تو اللہ کے ذکر سے اپنے دل کی جو ہے وہ صفائی کریں, قرآن کو سمجھ کے اس سے اپنے دل کو تازہ رکھیں, اور اللہ کی یاد جہاں رہے گی وہاں پہ دل نرم رہے گا. ٹھیک ہے, اور پھر بھی اگر کبھی کسی وقت خطا سے غلطی سے کچھ ہو جائے تو فوراً اپنے دل کی صفائی کریں, فوراً اپنے اعمال نامے کی صفائی کریں, یہ بہت ضروری ہے. اور یہاں پہ وہ باپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کرتے ہیں. تو آگے سے اب دیکھیں, یہ جو اگلی آیت ہے نا, یہ بھی بہت خوبصورت اور اس میں بھی بہت سبق ہے. قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون. یعقوب علیہ السلام نے کہا, میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ کے سوا کسی سے نہیں کرتا, اور اللہ سے میں کی طرف سے میں کچھ ایسا علم رکھتا ہوں جو تم نہیں جانتے. قولا, انہوں نے کہا, یہاں پہ آپ بے شک لکھ لیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا, انما بے شک, اشکو شین کاف واو جیسے شکوہ شکایت ہوتے ہیں نا, لیکن یہاں پہ یہ فریاد کے معنی میں ہے. میں فریاد کرتا ہوں, بسی با سا سا, یہ بسی جو ہے یہ اس کا جو با سا سا جو ہے نا, یہ اس کا لفظی معنی تو کچھ سکیٹر کرنا, بکھیر دینا, ایسے پھیلا دینا, ظاہر کر دینا, اس طرح کے معنوں میں. ٹھیک ہے, بسا کا ورڈ آپ پڑھ چکے ہیں نا, جیسے سورۃ النساء میں بسا منہم رجالا کثیرا ونساء, کہ جس میں ہوتا ہے نا کہ ایک آدم سے تمہیں پیدا کیا اور پھر اس سے اس کا جو پھر اس میں مرد اور عورت جو تھے وہ پھیلا دیے, یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری نسل انسانی جو ہے وہ بکھیر دی. یا وبث فیہا من کل دابۃ, جاندار جو ہیں وہ بکھیر دیے, اس طرح سے بھی آتا ہے. تو یہ چونکہ بکھیرنے کے معنوں میں آتا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ میں, یہ دو طرح سے مطلب اس کے بن سکتے ہیں, کہ میں نے اپنا غم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے بکھیر دیا, یعنی ظاہر کر دیا. ٹھیک ہے, چھوٹی یہ جو ہے نا اس میں کے لیے آ رہی. اور دوسرا اس کا معنی اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے, جیسے ہم محاورتاً کہتے ہیں نا کہ کسی اس کے غم نے تو اس کو بکھیر کے رکھ دیا, یا وہ غم کی وجہ سے بکھر کے رہ گیا. تو یعنی فاعل اور مفعول دونوں کے معنوں میں یہ آ سکتا ہے کہ میں نے اپنا غم اللہ کے سامنے ظاہر کر دیا, اور یا یہ کہ میں جو غم سے بکھر گیا ہوں وہ اللہ ہی کے سامنے. تو انما اشکو, میں فریاد کرتا ہوں, بسی اپنے غم کو کی یا اپنے جو بھی تکلیف ہے اس کی, وحزنی, حزن بھی جو ہے ہا زے اور نون یہ بھی غم کے لیے ہی آتا ہے, اور اپنے غم کی. تو بے شک میں فریاد کرتا ہوں اپنی پریشانی کی, اپنے غم کی, اللہ, الا طرف اللہ ہی, اللہ کی. و اور اعلم, الف جو ہے اس میں میں والا عین والا, عین نام میم جاننا, میں جانتا ہوں, من اللہ, اللہ کی طرف سے, ما جو لا نہیں, تعلمون تم جانتے, یعنی میں اللہ کی طرف سے ایسا چیز جانتا ہوں کہ تم نہیں جانتے.
اب آپ دیکھیں کہ جو بیٹوں کا رویہ تھا کہ باپ کی ایسی حالت پہ بھی ان کو کوئی رحم ان کے اوپر نہیں آیا اور وہ الٹا ان کے ساتھ سختی کا ہی معاملہ کر رہے ہیں کہ تم کس طریقے سے ابھی بھی روتے رہتے ہو، تم تو اپنے آپ کو اتنا ہلاک ہی کر لو گے. تو آگے سے باپ کا رویہ دیکھیں، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں اور صبر جمیل دیکھیں. بیٹوں کو کچھ نہیں انہوں نے کہا، مطلب کوئی ایسا لڑائی جھگڑا والا نہیں ہے، بس ان کو یہ کہہ رہے ہیں، وہ علیحدہ ہو کے کہہ رہے ہیں کہ میں اپنی جو بھی پریشانی ہے، تکلیف ہے، جو بھی مجھے غم ملا ہے، میں تو اللہ کے ہی سامنے اس کو بیان کروں گا. یہ بہت صبر کی اور بہت زیادہ اللہ پہ توکل کی نشانی ہے کہ ایسا صبر اور ایسی برداشت کا وہ مظاہرہ کر رہے ہیں. اور جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، جو مومنین، جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہوتے ہیں، ان کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ میں نے اللہ کے سامنے رکھ دینا. دیکھیں، اگر آپ اللہ کے بندوں کو غم کا حال بتاتے ہیں تو یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ اس کو آپ کہیں کہ یہ صبر کے منافی ہے. دیکھیں، اگر کسی کی اولاد کو بھی تکلیف ہے تو وہ آ کے ظاہر والدین کو بتائے گی. شوہر بیوی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان سے کوئی تکلیف ہوئی ہے تو آپ دوسرے کو بتاتے ہیں. بہن بھائی، دوست، رشتے دار، آپ بتا سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے اس میں یہ کہ ایک تو یہ کہ آپ کو پتا ہو کہ آپ کو آگے سے کوئی اچھا مشورہ ملے گا، کوئی اپنا انسان اپنے دل کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے کوئی ظلم ہوا ہے یا ویسے کوئی پریشانی تکلیف ہے، آپ بتا سکتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کسی سے ذکر نہیں کر سکتے. لیکن جو یہ ہے نا کہ جب بہت زیادہ یعنی انسان غم سے بھرا ہوا ہے تو آپ لوگوں کو جب اپنا حال بتائیں گے نا، ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ، اس کے بعد لوگ بھی تنگ پڑنے لگ جاتے ہیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ایسی ہے، آپ ایک دفعہ جائیں، 10 دفعہ جائیں، 100 دفعہ جائیں، بار بار جائیں، روز جائیں، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کبھی اپنے بندے سے تنگ نہیں پڑتے، نہ اس کو کوئی دھتکارتے ہیں جس طرح لوگ دھتکار دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں تو بہت قدردانی ہے انسان کے آنسو کی، اس کی آہذاری کی، اس کے رونے کی. تو یہاں پہ دیکھیں، یہی وہ بات کر رہے ہیں کہ میں نے جو بھی فریاد کرنی ہے نا وہ اللہ ہی کے سامنے کرنی. اور یہی ہے صبر جمیل، کہ اپنا غم، اپنی فریاد، اپنی تکلیف اللہ کے سامنے. تو غم کے موقع پر یہ دیکھیں کہ آپ کو فوراً اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے یا نہیں آتی. اور اگر آپ غم کے موقع پر بھی یا تو یہ کہ اللہ کی یاد نہیں آتی، لوگوں کی طرف ہی آپ جاتے ہیں، یا یہ کہ اللہ سے آپ گلے شکوے کرنے لگ جاتے ہیں اور جزا فضا کرنے لگ جاتے ہیں، یہ رویے جو ہے وہ ٹھیک نہیں. لوگوں سے آپ ڈسکس ضرور کر سکتے ہیں، لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ کو بھول جائیں. اللہ کے ساتھ آپ کا معاملہ اور تعلق پہلے ہونا چاہیے. انما اشکو بسی و حزنی اللہ، کہ میں اپنا غم، اپنی فریاد، اپنا دکھ، جو بھی مجھے تکلیف ہے وہ میں اللہ کے سامنے رکھتا ہوں. ٹھیک ہے، اور یہ دعا جو ہے نا اس کو یاد کر لے. غم تکلیف تو ہر ایک کی زندگی میں ہو سکتے ہیں نا، انما اشکو بسی و حزنی اللہ. تو یہ بڑی خوبصورت یہاں پہ ایک جو ہے نا بات اور ایک خوبصورت لیسن ہمیں پتا چلتا ہے. اور اس میں جو اشکو ہے نا، اس کو سمجھ لیں کہ یہ وہ یعنی کمپلیننگ یا شکایتی رویہ نہیں ہے. یہاں پہ مراد فریاد کرنا. اگر آپ یاد ہو، میں نے شروع میں بھی آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے طائف جو ایک بتائی تھی نا، اللہم الیک اشکو ذو فقوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس یا ارحم الراحمین انت رب المستضعفین انت ربی. یہ والی اس میں بھی وہ اشکو کا ہی ورڈ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی ہے. اور اس دعا سے بھی ہمیں یہی پتا چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت یہی رہی تھی کہ کوئی کتنے مشکل مراحل ان کی زندگی میں آئے، کیسی تکالیف آئیں، اپنا غم، اپنی فریاد، اپنا دکھ اللہ کے سامنے روئیں، گر گڑائیں، سجدے میں جائیں، نوافل پڑھیں، ذکر اذکار کریں، جو بھی کریں اللہ کے سامنے کریں. اس کا ظاہر فائدہ بھی ہے نا، کیونکہ ان حالات سے نکالنا تو اللہ تعالیٰ نہیں ہے. دیکھیے، غم تکلیف ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہے. کوئی بھی اس سے جو ہے وہ بالکل خالی ہو کے تو نہیں رہ سکتا. اب غم تکلیف آنے پہ رویہ کیا ہوتا ہے، یہاں سے انسان کے جو ہے وہ پہچان بھی ہوتی ہے اور اس کے درجات میں بھی جو ہے وہ زیادہ فرق آتا ہے. تو یہ اس میں بہت سیکھنے کی بات ہے کہ غم آئے، تکلیف آئے، انسان روتا ہے، آنکھوں سے آنسو بھی آتے ہیں اور انسان جو ہے وہ
بے چین بھی ہوتا ہے, تکلیف بھی ہوتی ہے, اسٹریس ہوتا ہے, پریشانی ہوتی ہے, لیکن چیخنا چلانا, اونچی اونچی بیان کرنا یا شکوے یہ جائز نہیں, ٹھیک ہے نا. تو بلکہ رونا یا اس طریقے سے اپنے غم کا اظہار کرنا یہ تو انسان کے دل کی نرمی کی نشانی ہے نا, کہ انسان کا دل جو ہے وہ نرم ہے اور اس کو اثر ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور جب اپنوں سے تکلیف پہنچے تو اور بھی زیادہ دکھ ہوتا ہے نا بعض دفعہ اپنے رشتے داروں سے, کیونکہ ہر ایک کی مختلف آزمائش ہے, بعض بچوں کی والدین کی طرف سے, بعض دفعہ والدین کی بچوں کی طرف سے, بعض دفعہ بہن بھائیوں کی طرف سے, بعض دفعہ اپنے شوہر کو بیوی یا بیوی کو شوہر کی طرف سے, مختلف قسم کے طریقے, کسی کو کسی سے بھی تکلیف ہو جاتی نا. تو اللہ سے بدگمان نہیں ہونا اور لوگوں کے سامنے جا جا کے واویلے نہیں کرنے. مومن کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہر جو فیصلہ ہے اللہ کی طرف سے ہے, آزمائش ہے اللہ کی طرف سے ہے, میرے لیے اسی میں خیر. ٹھیک ہے, بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ انسان کا عمل اس کو کسی ایسے درجے پہ نہیں پہنچا رہا ہوتا ہے, تو اللہ کی طرف سے آزمائشیں ایسی آ جاتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے وہ درجات بلند کرنے چاہ رہے ہوتے ہیں نا. تو ایسے میں اپنا رویہ پازیٹیو رکھیں, صبر, ہمت, توکل اور ثابت قدم رہنا, ٹھیک ہے. اور یہ سمجھے کہ بس آزمائش ہے. بعض دفعہ شیطان بہت زیادہ ورگلاتا ہے کہ تم تو بڑے گنہگار ہو, تمہیں سزا مل رہی ہے, تمہارے ساتھ یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. تو ایسے میں بھی جو ہے نا اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں, اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, استغفار ضرور کرے اگر ایسی ہے. کہ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ایسی کسی آزمائش سے گزار کے آپ کو اس طرف لے کے جاتے ہیں کہ آپ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں تاکہ آپ کا اعمال نامہ دھل جائے اور جو گناہ ہیں وہ سارے ختم ہو جائیں. لیکن کبھی بھی اس طرح کی نیگیٹیوٹی یا مایوسی میں مت مبتلا ہو جائیں کہ بس میں تو ہوں ہی ایسا اور میری تو کوئی دعائیں نہیں قبول ہونی, یا میری اللہ تعالیٰ جو ہے وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں, یا اللہ تعالیٰ نے تو بس مجھے سزا ہی دینی ہے. یہ انسان کے اوپر, ہر انسان کمزور ہوتا ہے نا, ہر انسان کے اوپر ایسے حالات آتے ہیں. لیکن یہی ٹائم ہوتا ہے کہ انسان اپنے توکل کو اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھے اور شیطان کے اس طرح کے ہتھ کنڈوں میں نہ آئے. کیونکہ جب انسان کمزور ہوتا ہے نا تو شیطان اس کے اوپر اثر ڈالتا ہے اور اس کو ورگلانے کی اور اس کو گرانے کی بہت کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو ایمان سے دور کر لوں, یا تو اس سے ایسی ناشکری کروا لوں, یا اس سے ایسے گلے شکوے اللہ تعالیٰ سے کرا لوں, یا میں اس کو اس غم میں مبتلا کر لوں کہ بس سب تو سزا ہے تو میرا تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ تو ہمیں جو حدیث میں اتنی خوبصورت باتیں پتہ چلتی ہیں کہ تمام بنی آدم خطا کار ہیں, بہترین خطا کار وہ ہیں جو استغفار کرتے ہیں. تو اگر استغفار ضرور کریں اپنی تکلیف میں, آزمائش میں, لیکن یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اسی میں میرے لیے خیر ہے. توکل پھر یہی ہے نا کہ اللہ پہ بھروسہ بھی رکھیں, یقین بھی رکھیں اور اللہ سے دعا بھی مانگتے رہیں, صبر بھی کرتے رہیں. اور انبیاء کی آزمائشیں تو بہت زیادہ ہوتی تھیں, تو ویسے ہی اللہ کے نیک اور چنے بندے ہوتے تھے. ان کے تو بس وہی بات ہے کہ درجات بہت زیادہ بلند ہوتے تھے اور ظاہر ہے ان کا معاملہ تو اور طرح کا تھا. لیکن آپ دیکھیں کہ ان انبیاء کے جو یہ قصے اور ان کی زندگی کے حالات جو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتائے ہیں قرآن مجید میں, اسی لیے بتائے ہیں کہ ہم ان سے سیکھیں. ان کی زندگی کے دکھ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائے, ان کی زندگیوں میں اگر کوئی ان سے کوئی بھول کو خطا ہوئی, جیسے ہم پڑھتے ہیں حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں, تو وہ بھی ہمیں اللہ تعالیٰ بتا دیتے ہیں کہ کسی سے بھی ہو سکتی ہے. اور پھر یہاں پہ آپ دیکھیں کہ اتنا وہ روئے کہ رو رو کے ان کی آنکھوں کی بینائی چلی گئی. تو یہ بھی کوئی رونا بھی جو ہے وہ صبر کے منافی نہیں ہے, اور نہ ہی یہ کہ مردوں کو جو ہے وہ رونا نہیں آ سکتا, جو کہ ہمارے معاشرے میں فلموں میں ایک تاثر بن گیا ہوا ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کسی کے اوپر کوئی سختی کا معاملہ ہوا یا کوئی ایسی مصیبت آئی تو ہم یہ کہیں کہ وہ تو بڑا گناہگار ہے نا اس لیے اس کے ساتھ یہ ہوا. عموماً ایک رویہ یہی ہوتا ہے, یا انسان اپنے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیتا ہے یا دوسروں کے بارے میں. اب دیکھیں انبیاء پہ کیسی حالانکہ معصوم اور مقرب ترین ہستیاں, نیک ترین ہستیاں, ان کے اوپر بھی تو آزمائشیں تھی نا. تو پھر کیسے انسان یہ سمجھ لے کہ وہ فلاں جو ہے اس کے اوپر تو بس اللہ کی طرف سے غضب ہی ہو رہا ہے کیونکہ وہ بڑا گناہگار ہے. تو یہ اللہ کا اور بندے کا معاملہ ہے. بعض دفعہ تو بڑے بڑے گناہگار ہوتے ہیں جن کو ایسی عافیت بھری زندگی ملی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بالکل ان کو چھوڑا ہوتا ہے, ان کی رسی دراز ہوئی ہوتی ہے. بعض دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے, ہم اپنی نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں, دنیاوی نظر سے, کہ شاید اس وجہ سے اس کے اوپر یہ تکلیف آئی ہے, لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ہاں معاملات بالکل اور ہوتے ہیں. تو نہ تو کسی کے بارے میں یہ سوچنا شروع کر دیں کہ وہ فلاں بڑا گناہگار ہے, اس کے گناہوں کی اس کو سزا مل رہی ہے. ہمیں نہیں پتہ اللہ تعالیٰ اس کو استغفار کی طرف لے جا کے اس آزمائش سے اس کو کس درجے پہ پہنچا دیں, اس کے کیسے معاملات ٹھیک کر دیں, یا اللہ تعالیٰ اس کے
کس طرح سے آخرت میں اس کے لیے بہت زیادہ اجر و ثواب و خیر کا معاملہ کریں. اور خود پہ بھی جب کوئی غم تکلیف آئے تو اس پہ بھی ثابت قدم رہیں, صبر کریں, شیطانی ہتھ کنڈوں کا شکار نہ ہو. پازیٹیوٹی رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. دوسروں کو بھی غم میں دے کے ان کو بھی پازیٹیو کریں, اپنے لیے بھی پازیٹیوٹی کا جو ہے نا وہ معاملہ کریں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بھی اس کے بارے میں بہت کچھ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو جس سے محبت کرتے ہیں اس کو آزمائش میں ڈالتے ہیں. تو یہ بھی چیزیں سمجھنے کی ہیں. اور یہ بھی ہے کہ جس کے ساتھ مطلب عافیت کا ہی معاملہ رہا تو وہ تو ظاہر ہے اس کے لیے بہت خیر کا ہی معاملہ ہے, لیکن جس کے اوپر تکلیف آزمائش آئی تو اس کے تو کیا کہنے, اور اس نے اس کے اوپر صبر کیا, یعنی جس پہ تکلیف آزمائش آئی وہ ثابت قدمی اور صبر سے رہا اس پہ, تو اس کے تو درجات بہت ہی بلند ہیں. تو اپنے لیے عافیت اور خیر ضرور مانگے, لیکن ظاہر ہے ہر ایک کی زندگی میں زندگی تو آزمائش ہی آزمائش ہے نا, ہر ایک کی مختلف قسم کی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر کوئی آ جائے تو اس پھر ایک بندہ مومن کا, اللہ والوں کا, عباد الرحمان کا رویہ کیا ہونا چاہیے وہ ہمیں ان واقعات سے سیکھنے کو ملتا ہے. تو انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, یہ اپنی زندگی میں جو ہے نا بس ہائی لائٹ کر کے رکھ لیں. جو بھی غم پریشانی آئے اللہ کے سامنے جائیں, روئیں, گڑگڑائیں, اللہ سے استغفار کریں, توبہ کریں, حاجت مانگیں, ذکر اذکار کریں. اللہ تعالیٰ ضرور تھامتے ہیں, اللہ تعالیٰ ضرور پکڑتے ہیں. اور پھر وہ آگے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. اب کیا وہ جاننے والی ہیں بات کے, ایک تو یہی ہے کہ ان کو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انڈیکیشن تھی کہ یوسف علیہ السلام زندہ ہیں. وہ خواب بھی ان کو بیٹے نے بتایا تھا, یوسف علیہ السلام نے اس وقت بھی وہ تعبیر سمجھ گئے تھے, لیکن یہ نہیں معلوم تھا کہ کہاں ہے, کس حال میں ہے. اور پھر یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ یعنی صبر جو ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں, صبر و تقویٰ والوں کا, اور اللہ تعالیٰ اس کا اچھا ریوارڈ دیتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہی غم بیان کرنا چاہیے, اور پھر غمگین جو ہے اللہ تعالیٰ کے غم کو دور بھی کرتے ہیں, ان کی دعا کو قبول بھی کرتے ہیں. یا یہ کہ مجھے یہ پتا ہے کہ غم اور پریشانی تو میں نے کس کو بتانی ہے, اللہ کو ہی بتانی ہے, تمہیں نہیں پتا اس چیز کا. تو بہرحال وہ اللہ کے اوپر اپنا توکل اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو علم دیا گیا تھا اس کے تحت جو کچھ ان کے الفاظ تھے وہ بیان کر رہے ہیں, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اسی لیے یہاں پہ ایز اٹ از بیان کیا کہ ہم اس سے سیکھیں. یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف وأخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اے میرے بیٹو, جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائی کی تلاش کی کوشش کرو, اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید تو کافر لوگ ہی ہوا کرتے ہیں. یا بنیا, اے میرے بچوں, بنین سے, یا میرے بیٹو. اذهبوا, ذهبا ہوتا ہے جانا, زال ہا اور با, تو اذهبوا یہ امر کا صیغہ ہے جاؤ. فتحسسوا, بس تو لگاؤ یا ڈھونڈو. سین سین ہوتا ہے نا, احساس محسوس کرنا, یہ اس طرح سے ہے. تو یعنی جس طرح ہوتا ہے نا کہ حواس خمسہ کو انسان استعمال کر کے پھر اس طرح کی کوشش کرتا ہے نا, جب آپ نے کسی کو کچھ ڈھونڈنا ہو, کچھ فائنڈ آؤٹ کرنا ہو, کچھ ٹو لگانی ہو, تو اس طرح سے یہ اس معنی میں ہے. فتحسسوا, تو خوب ٹو لگاؤ یعنی اچھی طرح سے ڈھونڈو یوسف کو اور اس کے بھائی کو, یعنی یوسف کو بھی اور ان کے بھائی بنیامین کو. والا, اور نہ, تیأسوا جو ہے یہ یأس سے ہے, یاس و راس جس ہم اردو میں کہتے ہیں. لا, اور نہ, تم والا, نہ تم مایوس ہونا. یاس جو ہے وہ مایوس ہونے کو کہتے ہیں, آس امید کو کہتے ہیں, یاس اس کا اپوزٹ. من روح اللہ, روح اللہ جو ہے یہ را اور ہا آپ کو پتہ ہے روح کے معنوں میں بھی آتا ہے, سانس کے معنوں میں, صرف مختلف معنی ہیں, خوشی کے معنوں میں, راحت کے معنوں میں, تازگی, آسائش, سرور, اللہ کی رحمت کے لیے بھی آتا ہے. تو یہاں پہ اللہ کی رحمت کے معنی میں روح اللہ, اللہ کی رحمت سے. انہو, بے شک وہ, لا نہیں, ییأسو نہیں مایوس ہوتے وہ, یا جو ہے وہ کے معنوں میں اور
وہی ہے یا حمزہ سین، نہیں وہ مایوس ہوتے من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے. کون نہیں مایوس ہوتے؟ الا القوم الکافرون، ما سوائے کافروں کے، یعنی اللہ کی رحمت سے تو وہی مایوس ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. حضرت اب یہاں پہ آپ دیکھیں آیت نمبر 87 میں جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو اپنے رب پر توکل تھا، اپنے رب پہ بھروسہ تھا، بھلے ان کو غم تھا، بھلے ان کی رو رو کے بنائی جا چکی تھی، جتنا بھی وہ یعنی آہذاری جو بھی کرتے، غم کرتے، اللہ کے سامنے کرتے تھے، یٹ ان کو اللہ کے اوپر ایک وہ یقین تھا، ایک ٹرسٹ تھا. وہ کہہ بھی رہے نا کہ میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، لیکن بس اتنا ہی علم تھا جتنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا. اب وہ کون ہے، کہاں ہے اس وقت کے سال میں، ابھی ان کو کچھ نہیں پتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جتنا علم جس وقت تک کے لیے دیا جاتا ہے اور جب اس میں مزید اضافہ کیا جائے یہ اللہ کی طرف سے. بہرحال وہ ان کو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم جاؤ، جا کے یوسف اور بنیامین دونوں کے لیے اپنی پوری کوشش کرو، ڈھونڈو، ان کو کسی طرح سے لے کر آؤ. اور یہاں پہ پھر مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ عرصہ مزید گزر چکا ہوا ہے بیچ میں نا، یعنی وہ کھانے پینے کی جو چیزیں ہیں وہ بھی وہ استعمال کر چکے ہیں، اور وہ ان کا غم اور رونا اسی طرح سے جاری ہے. اور وہ بڑا جو بھائی تھا وہ بھی، بنیامین، وہ دونوں ادھر ہی ہیں، اور ساری یہ جو ہے نا اس طرح کی سچویشن. ٹھیک ہے، تو بہرحال وہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ نا امید نہیں ہونا. اب آپ دیکھیں ان کا اپنا بھی ایک کردار دیکھیں، اتنا غم پہ غم، ایسی تکلیف، لیکن وہ اللہ سے امید لگا کے بیٹھے ہیں. امید نہیں ٹوٹنی چاہیے، یہی بات ہونا چاہیے. توکل یہی ہے نا کہ اللہ سے پھر مایوس نہیں ہونا. مایوس کون ہوتے ہیں؟ کافر لوگ ہوتے ہیں کہ بس میرے نہیں کچھ ہوگا، یہ تو ہو نہیں سکتا، بے صبرے ہو جاتے ہیں نا ہم لوگ. دیکھیں ہر انسان کی ایک کمزوری تو ہوتی ہے، انسان ظاہرہ کبھی صبر کا دامن چھوٹ بھی جاتا ہے. تو یہی بس سیکھنے کی بات ہے نا کہ جس حد تک ممکن ہو، جہاں پہ گر جائے، جہاں پہ لگے کہ بس ہوگی، پھر اٹھیں، پھر اللہ کا دامن تھامیں، پھر اللہ سے ذکر اذکار دعائیں کریں، اس کے ساتھ جڑ جائیں، اس کی رسی کو تھام لیں. تو وہ یہی یہاں پہ یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ اللہ پر ایسا بھروسہ، توکل ان کا ہے کہ وہ پھر بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں تم جاؤ اور مایوس نہیں ہونا. یعنی نہ میں نے مایوس ہونا ہے اور نہ تم لوگوں نے مایوس ہونا. یہ نہیں کہ اب وہ بھائی کو انہوں نے رکھ لیا ہے تو بس وہ اب اسی طرح رہے اور کچھ نہیں ہو سکتا، بلکہ ساتھ یوسف علیہ السلام کا بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی ملے گا، جاؤ جا کے دونوں کو ڈھونڈ کے لاؤ. اور مایوسی جو ہے وہ تو کافروں کا رویہ ہوتا ہے. اب یہاں سے یہ بھی ایک دیکھیں کہ مایوسی کو کفر کہا گیا ہے، پڑھتے ہیں نا اکثر کہ مایوسی تو کفر ہے. وہ یہ قرآن ہی کی تعلیم ہے جس سے یہ کہا جاتا ہے لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، کہ اللہ کی رحمت تو ہے اپنے بندوں کے لیے. اللہ کی طرف سے آزمائش آ گئی تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بالکل انسان دور ہو گیا اور انسان جو ہے وہ کفر کا معاملہ شروع کر دے. تو یعنی جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا اور یہ کہہ دینا کہ کچھ نہیں ہو سکتا، میرے حالات کبھی نہیں بدلیں گے اور ایسے ہی رہیں گے اور یہ کیوں ہو گیا میرے ساتھ، اس طرح کی باتیں، یا بالکل مایوس ہو کے دعا کرنا چھوڑ دینا، نماز پڑھنی چھوڑ دینا، بعض لوگوں کا ایسا بھی رویہ ہو جاتا ہے. تو یہی چیز ہے اس میں سیکھنے کی کہ یہ کفر کا رویہ. کفر کیا ہوتا ہے؟ انکار کر دینا نا، یعنی آپ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کی قادر و مطلق ہونے سے انکار کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا میرے ساتھ کیا. جو بھی نعمتیں ہیں وہ بھی سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں. کسی بھی طرح کی نعمت کا چلے جانا، کم ہو جانا، ختم ہو جانا، سب اللہ کی طرف سے. جب انسان اپنے آپ کو عبد سمجھے نا، غلام سمجھے، تو اس کا تو اپنا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے. مالک چاہے تو اس کو کھانا دے دے، چاہے تو نہ دے، چاہے تو اس کو کوئی کپڑا لیتا یا کوئی زندگی کی آسائشیں نعمتیں دے دے تو دے دے، نہ دے تو نہ دے. اس کا زور تو نہیں ہوتا اپنے مالک کے اوپر. غلام تو پھر ایسے ہی ہے نا. تو یہی ہوتا ہے عبد کا رویہ، اور یہی ہے عباد الرحمان کا رویہ. عبد تو سارے ہی سارے ہیں، جو نہ مانے وہ بھی غلامی میں تو ہے ہی نا. وہ نہ تو اپنے اوپر آنے والی مشکل کو روک سکتا ہے، نہ تو اپنے اوپر کوئی اگر وہ موت کا فیصلہ ہے تو اس کو روک سکتا ہے. تو انسان بے بس تو ہے ہی اللہ کے سامنے. کچھ ہی چیزیں جس کے اوپر انسان کو اختیار دیا گیا، اسی میں اگر انسان ایسے اپنے اوپر تکبر کر کے اور نافرمانی اور سرکشی کرتا ہے، یہ تو انسان کی بے وقوفی ہے، ورنہ ہے تو انسان اللہ کی ہی قبضہ قدرت میں نا. تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ
کی طرف سے ہر فیصلے کو انسان قبول کرے اور اس میں جو ہے وہ ثابت قدمی بھی دکھائے، صبر بھی دکھائے اور مایوس نہ ہو، کیونکہ مایوسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے انکار اور اس کی ابدیت سے انکار ہے، کہ انسان کہے کہ یعنی انسان یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کوئی ایسی طاقت نہیں ہے معاذ اللہ کہ وہ میرے بارے میں یا میری زندگی کے بارے میں کوئی فیصلہ کرے۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ کسی طرح سے بھی انسان کو آزما سکتا ہے، دے کر بھی آزما سکتا ہے، کمی کر کے بھی آزما سکتا ہے، لے کر بھی آزما سکتا ہے۔ تو ہم تو انسان ہیں نا، تو انسان کا رویہ یہ ہونا چاہیے۔ بہرحال وہی ہے کہ آزمائش آنے پر دکھ، تکلیف، رنج، غم، یہ سب جذبات جائز ہیں، سب انسانوں کے ساتھ ہے، سب انسان ہے، سب کے ساتھ یہ ہوتا ہے، لیکن یہ کہ کوئی اظہار انسان کا ایسے طریقے سے نہ ہو جو اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہو یا اللہ کو ناراض کرنے والا ہو یا اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جائز حدود سے باہر نکلنے والا ہو۔ اور اس میں پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی نیک انسان ہے، کوئی تقوی والا ہے یا کوئی جیسے جس کو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا تو یہ تو اللہ کے مقربین میں سے ہے، تو اس کو کوئی رنج و غم نہیں ہو سکتا یا وہ رو نہیں سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی غم کے موقع پر رونا ان سے بھی ثابت ہے، جیسا اپنے بیٹے کے غم پہ جب وہ فوت ہوئے اس پہ بھی، اپنی اولاد کے غم پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی روئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی امت کے غم میں اتنا زیادہ روتے تھے۔ تو کوئی رونا جو ہے وہ تقویٰ کے منافی نہیں ہے۔ بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں آپ کیسے ایسی باتیں کر رہی ہیں، آپ کیوں ایسے کر رہے ہیں، آپ تو قرآن پڑھنے پڑھانے والے ہیں۔ ہوتا ہے نا، آپ کے ساتھ بھی یہ شاید ایکسپیرینس ہوا ہو، میں ہوں یا آپ ہے، ہم سب اس چیز سے گزرتے ہیں کہ بعض دفعہ لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ جو قرآن پڑھ رہے ہیں نا، ان کے ساتھ تو شاید کسی قسم کے جذبات نہیں ہو سکتے، ان کو غم نہیں ہو سکتا اور ان کو کوئی پریشانی نہیں آ سکتی۔ دیکھیں یہی چیز یہاں پہ سمجھنے کی ہے۔ اللہ کے نبی ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، یا ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات اگر لے لیں، اپنے سے میرا مراد یہ کہ ہم امت محمدیہ میں سے ہیں، ورنہ انبیاء تو یہ بھی سب ہمارے ہی تھے۔ یعنی کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کے جو یہ غم ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، جیسا میں نے ابھی آپ کو وہ سفر طائف کی بھی دعا سنائی، اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت گریہ کر کے رو کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کی تھی۔ تو یہ نہیں سوچ لینا چاہیے کہ اگر کوئی اللہ والا ہے، کوئی متقی ہے یا کوئی قرآن کی کلاس اٹینڈ کر رہا ہے یا پڑھ رہا ہے یا پڑھا رہا ہے، تو اس کے منہ سے ہم کبھی ایسا نہیں سن سکتے کہ اس کو کوئی غم آ گیا یا اس کو تکلیف آ گئی یا وہ رو نہیں سکتا یا وہ غمگین نہیں ہو سکتا۔ ایسا نہیں ہے، یہ انسانی جذبات ہیں۔ ان واقعات سے ہمیں یہی سیکھنے اور سمجھنے کو ملتا ہے کہ کبھی یہ نہ کہیں کسی کو اچھا تم تو بڑے قرآن پڑھتے ہو، تم نے تو کہا تھا میں نے کلاسز جوائن کی ہوئی ہیں اور تم رو بھی رہے ہو اور تمہیں تو غم بھی ہو رہا ہے۔ نہ اپنے بارے میں کبھی ایسا سوچ لیں کہ شاید میں تو بڑا کوئی غلط کر رہا ہوں، کیونکہ یہ تو انسانی جذبات ہے۔ اگر انبیاء کے ساتھ، بلکہ ان سے انسان کو تسلی بھی ملتی ہے، اگر انبیاء کے ساتھ یہ اتنے غم کے اور رونے والے حالات و واقعات ہوئے ہیں تو ہم تو عام انسان ہیں، ہم بھی رو سکتے ہیں، چاہے کوئی مرد ہے چاہے کوئی عورت ہے، غم ہے، تکلیف ہے، رونا سب کو آ سکتا ہے، انسان پریشان بھی ہو سکتا ہے۔ پریشانی بھی جو ہے وہ ظاہر ہے ایک انسانی زندگی یا جذبات کا وہ حصہ ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ہے کہ یہ سب چیزیں انسان کی زندگی کے ساتھ ساتھ ہیں۔ ہاں جو جب آپ سمجھ لیتے ہیں اللہ کے دین کو یا ان باتوں کو، اپنی زندگی کے مقصد کو، یا زندگی میں ان آزمائشیں آتی ہیں ان باتوں کو سمجھ لیتے ہیں، تو انسان کو پھر تھوڑا یہ سمجھ آ جاتی ہے کہ اپنا رویہ کیسا رکھنا ہے۔ اللہ سے مدد مانگنی ہے، اس کو مددگار سمجھنا ہے، اس کو اپنا وکیل اور کارساز بنانا ہے، اس پہ توکل کرنا ہے، اس پہ معاملات چھوڑ دینے ہیں، نہیں شکوہ شکایت کرنی اور لوگوں کے سامنے جا جا کے اپنا غم نہ بکھیر کے اور واویلا کر کے بیان کریں۔ ٹھیک ہے، ایک دو دفعہ آپ نے کر دیا، انسان کو سب کو ضرورت ہوتی ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھے ڈھارس والے الفاظ کی اور سپورٹ کی، یہ تو ایک نیچرل سی چیز ہے، سب کو ضرورت ہوتی ہے، لیکن اصل جو اپنا رونا دھونا جو ہے نا وہ اللہ کے ساتھ نہیں کریں، یہ بہترین چیز ہے۔ یہ نہیں ہے کہ انسان کو رونا آئے گا، نہیں آئے گا، پر لوگوں کے بجائے اللہ کے سامنے جا کے روئے، گڑ گڑائے، جیسے مرضی مانگے اللہ سے، عاجزی دکھائیں، انکساری دکھائیں، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے نا بڑی یہاں پہ اچھی باتیں اور خوبصورت لیسنز اس سے ملتے ہیں۔
کہ مایوسی نہیں کرنی اور کبھی یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مجھے چھوڑ دیں گے یا اللہ مدد نہیں کریں گے یا اللہ تعالیٰ میری نہیں سن رہے ہیں. بعض اوقات آزمائشیں لمبی ہو جاتی ہیں، بار بار آتی ہیں، بار بار انسان دعا کرتا ہے، پھر کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے فیصلے، اس کے فیصلوں کی حکمتیں ہم نہیں سمجھ سکتے. بس جس طریقے سے اللہ تعالیٰ آپ کو جن حالات میں سے گزار رہے ہیں اس میں بس یہی ہے کہ جم کے رہیں، ثابت قدم ہو کے رہیں، اللہ پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتے ہیں اپنے بندوں کو. جو توکل کرتا ہے، جو بھروسہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ اپنی رحمتیں بھیجتے ہیں. اور مصیبت آنے پہ، جہاں پہ ہم نے سورۃ البقرہ میں وہ پڑھا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون، تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ یہی تو بتاتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے اوپر صلوات ہیں، رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. صاحب پہ آگے یہی تو آتا ہے علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے لوگوں کے لیے عنایتیں ہیں، رحمتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے. پھر ان کو نوازا بھی جاتا ہے، فضل بھی کیا جاتا ہے جو صبر کرتے ہیں اور جو اس چیز کو سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے لوٹ کے جانا ہے. آزمائش تکلیف بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، اللہ کی طرف لوٹ کے چلی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ یہاں پہ ہمیں سمجھنا ہے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر وجئنا ببضاعۃ مزجاۃ فاوفر لنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین. پھر جب وہ یوسف علیہ السلام کے پاس آئے تو کہنے لگے ہم اور ہمارے گھر والے سخت تکلیف میں ہیں اور ہم حقیر سی پونجی لائے ہیں، آپ ہم پر صدقہ کرتے ہوئے ہم غلہ پورا دے دیجئے، اللہ صدقہ کرنے والوں کو یقیناً اجر دیتا ہے. فلما، پھر جب دخلوا، وہ داخل ہوئے، علیہ، یہ سے مراد حضرت یوسف علیہ السلام ہے یعنی ان پر، قالوا کہنے لگے، علیہ سے مراد یہ کہ یعنی ان کے سامنے آ گئے ہیں ان کے دربار میں، یا ایھا العزیز، اے عزیز. میں نے آپ کو ضمن بتایا تھا کہ ایک وہاں پہ جو بھی کوئی ایسا عہدیدار ہوتا تھا اس کو مخاطب کرنے کے، جس کے پاس کوئی خاص کوئی ایسی ڈیزگنیشن ہوتی تھی، تو ایک طریقہ کار جس طرح ہم جناب یا سرکار یا اس طرح کر کے بات کرتے ہیں، یا سر کر کے بات کرتے ہیں، کہ جو بھی تھوڑا سا کسی اچھے اس پہ ہو، ڈیزگنیشن پہ یا کوئی مقام ایسا ہو، تو یہ عزیز جو ہے ان کا بھی ایک اس طرح کا لفظ تھا جو یوز ہوتا تھا. مسنا، مس چھو جانا، میم سین سین، نون الف نا ہم کے لیے، پہنچی ہم کو، و اہلنا اور ہمارے گھر والوں کو، الدر، در جو ہے وہ تکلیف کے لیے دعا رہا، ضرر جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، عربی میں دعات پڑھا جاتا ہے، تو در تکلیف. اب اس تکلیف سے مراد یہاں پہ کوئی قحط اور بھوک اور جو کھانے پینے کی اشیاء کی کمی ہے. وجئنا، اور جیم یا حمزہ، لائے ہیں ہم، نون الف نا ہم کے لیے آ رہا ہے، ببضاعۃ، بعد واد عین، پونجی یا سرمایہ. میں آپ کو پہلے بھی کئی دفعہ بتایا کہ مال کا حصہ جو الگ کر لیا جائے، جیسے تجارت کے لیے الگ کر لیا جائے. اور مزجاتن جو ہے یہ زے، جیم اور واؤ اس کا روٹ ورڈ ہوتا ہے، اور اس کا مطلب ہے حقیر یا بے وقت، یعنی تھوڑی سی پونجی ببضاعتن، اور مزجاتن کا مطلب ہے حقیر، یعنی ہم تھوڑی سی پونجی، تھوڑا سا سرمایہ لے کر آتے. یہ زے، جیم اور واؤ جو ہے نا، یہ جیسے جانوروں کو ہنکایا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، تو جس جانور ہے اس کو اگر چلایا جائے تو وہ ایک طرح سے محکوم ہوتا ہے نا، تو محکوم سے اس کا حقیر ہونا، بے وقت ہونا، کہ اس کی اپنی کوئی سے نہیں ہے، تو اس طرح سے پھر یہ بے وقت یا حقیر کے معنوں میں. ویسے یہ ہنکانے کے معنوں میں تھا، چلانا، ہنکانا چلانا، جیسے گھوڑے جانوروں کو یا اونٹ وغیرہ کو ہنکایا جاتا ہے، مالک جب ان کو چلاتا ہے. تو ببضاعۃ مزجات، حقیر سی پونجی، فاوفی، تو پورا دے دیجیے، واوفا، یا جس کا مطلب ہوتا ہے نا پورا دے دینا، جیسے وفا کرنا، وعدہ پورا کرنا، وافا. اور یہ لنا، لیے ہمارے، الکیلا، کیل جو ہے پیمانہ، یعنی پوری طرح سے، کیل جو ہے وہ غلے کے لیے بھی آتا ہے کہ ہمیں پوری طرح سے غلہ دے دیں، پیمانہ بھر کے، اور تصدق، صدقہ کریں. ٹھیک ہے، آپ صدقہ کریں، علینا، ہمارے اوپر، نون لکھنا ہم کے لیے. ان اللہ یجزی، بے شک اللہ تعالیٰ وہ جزا دیتا ہے، یا وہ کے معنی میں المتصدقین، صدقہ کرنے والوں کو. ٹھیک ہے، یعنی اللہ تعالیٰ اچھی جزا دیتے ہیں صدقہ کرنے والوں کو. اب دیکھیں ہوا یہ ہے کہ اب وہ تیسری دفعہ بھائی جو ہیں وہ دوبارہ آئے ہیں مصر، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان کو کہا نہ کہ جاؤ اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو اور جا کے ڈھونڈو.
تو اس سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ٹھیک ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، لیکن پھر کچھ عمل بھی کرنا ہے نا، مطلب ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھے نہیں رہنا. تو اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں ہونا، لیکن اسباب اختیار کرنے ہیں، کوئی عمل کرنا ہے، کوئی محنت کوشش کرنی ہے. اور اب یہی ہوا ہے کہ وہ دوبارہ سے گئے ہیں، کیونکہ بنیامین کے بارے میں تو ان کو پتہ ہی تھا کہ وہ ادھر ہی ہے، اور جو بھائی جو ادھر رہ گیا تھا اس کے ساتھ وہ بھی ادھر ہی ہے. تو وہ، اور دوسرا یہ کہ مائٹ از ویل ساتھ ہمیں غلہ بھی مل جائے، ہمیں ظاہر ہے وہ ایک اجناس کی کمی تو تھی نا، کھانے پینے کی چیزوں کی. تو وہ اسی طرف آئے ہیں مصر میں کہ چلو اب ہم جاتے ہیں، ایک تو غلہ لے آئیں گے، اور دوسرا یہ کہ ان کو ہوگا کہ ظاہر ہے ہم جا کے کوئی منت سماجت کریں یا بھائی کا حال پتہ کر لیں یا کوئی بادشاہ سے کہیں کہ کوئی رحم کریں، کہ ان کو چھوڑ دیں، اس طرح کے معاملات کر لیں، کوئی کوشش اپنی کر دیتے ہیں. اب وہ تیسری دفعہ آئے ہیں اور اب وہ ساری منظر کشی یہاں پہ کی گئی ہے کہ سین کیا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ کی مقام پہ، اور وہ بھائی دوبارہ سے پھر آئے ہیں اور وہی اسی طرح سے برے حالت میں ہیں اور مانگ رہے ہیں. اور یہاں پہ یعنی اگر آپ ابھی ظاہر بھائیوں کو تو پتہ نہیں ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ بس ان کو پتا تھا کہ یہ دو بھائی ادھر ہیں بنیامین ہوئے تو وہ آئے ہیں. لیکن یہاں پہ اب آپ ان کی حالت دیکھیں کہ کتنی ان کی بے وقتی اور کتنی زیادہ وہ ایک آپ کہہ لیں کہ حقیر سا ان کا معاملہ ہو گیا نا. یعنی اب ان کی سچویشن اس وقت کیسی ہے کہ جس بھائی کے ساتھ انہوں نے اتنی زیادہ دشمنی کی، اس کو مارنے کی کوشش کی، کنویں میں پھینکا، اس کے سامنے اب ہاتھ پھیلا کے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں ہمارے اوپر احسان فرمائیں، اللہ آپ کو جزا دے گا. اور اللہ تعالیٰ تو جو ہے وہ صدقہ کرنے والوں کو بہت جزا دیتا ہے. یعنی ہم نے آپ کو ہمیشہ اچھا ہی پایا، آپ نے ہمیشہ ہمارے ساتھ صدقہ خیرات کا معاملہ کیا ہے، تو اگر آپ اب ہمارے پاس پونجی تو تھوڑی ہے تو آپ یہ پونجی رکھ لیں اور غلہ جو ہے وہ ہمیں پورا دے دیں. یعنی آپ ہمارے اوپر ایکسٹرا مہربانی اور صدقہ جیسے آپ پہلے کرتے نہیں ہیں، اور وہی معاملہ آپ ہمارے ساتھ کریں. اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صدقہ کا، ایک تو اس میں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز یہاں پہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ صدقے کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. تو صدقہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی محبت لینے کا بھی طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ کے غضب کو بھی کم کرنے کا طریقہ ہے. اس لیے اس کی بہت زیادہ ہمارے دین میں تلقین کی گئی ہے نا. صدقہ خیرات جو ہے ویسے بھی کرنا چاہیے، ظاہر ہے انسان کے مال میں جو نادار لوگ ہیں ان کا حق ہوتا ہے، وہ حق نکالتے رہنا چاہیے. جو بھی ایسی پوزیشن میں ہے، دینے والی پوزیشن میں، وہ دیتا رہے. اور بالخصوص جب کوئی ایسی آزمائش یا مشکل کا وقت ہو تو اس وقت تو اور زیادہ بھی کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی رحمت لینے کے لیے، اس کی خوشی لینے کے لیے، اور اللہ تعالیٰ کی نظر کرم ہو اور دعاؤں کی قبولیت کے لیے بھی یہ بہت ضروری ہے. ایون کہتے ہیں استغفار کے لیے بھی اگر آپ ساتھ صدقہ کر دیں، جیسا ہوتا ہے نا بعض انسان کو ہو رہا ہوتا ہے پتہ نہیں میرا استغفار قبول ہوگا یا نہیں، کیونکہ یہ تو شیطان ساتھ ساتھ سکھاتا رہتا ہے نا. تو اول تو یہ کہ اس چیز کا پورا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ تم جتنے بھی گناہ کر لو، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جتنا بھی اسراف کر لیا ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا. ان اللہ یغفر الذنوب، اللہ تعالیٰ تو سارے گناہ بخش دیتے ہیں. تو اس میں پھر یہ بھی اسکالرز بتاتے ہیں کہ اگر آپ ساتھ صدقہ کر دینا تو پھر تو سمجھ لیں کہ پوری گارنٹی. ویسے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے گارنٹی ہے ہی، آپ صدقہ کریں کیونکہ صدقہ نیک نیتی سے کیا جانے والا وہ بھی اللہ کے ہاں ضرور قابل قبول ہوتا ہے، استغفار بھی ضرور قابل قبول ہوتا ہے اگر صدقے دل سے کیا جائے. تو انسان کو ذرا تسلی اور ہو جاتی ہے کہ میری جو ہے ضرور اللہ تعالیٰ نے، اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور قبول کرتے ہیں. آپ دعا کر رہے ہیں، آپ صدقہ کر رہے ہیں، آپ استغفار کر رہے ہیں، یقین ساتھ بہت ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ صدقہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. تو صدقہ جو ہے نا اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں، لازمی حصہ بنائیں. یہ نہیں کہ صرف مصیبت آنے پر ہی صدقہ کریں، اچھے حالات میں بھی صدقہ کریں، عام حالات میں بھی، وہ اور بھی زیادہ ضروری ہے. ٹھیک ہے. اور صدقہ تو ضروری نہیں کہ صرف چھوٹے، مطلب آپ نے مال ہی دینا ہے، پیسے ہی دینا ہے، آپ کو جنس کی صورت میں بھی دے سکتے ہیں. بلکہ ہمارے دین میں تو کسی کو مسکرا کے دیکھنا بھی صدقہ ہے، کسی کی مشکل میں اس کے کام آ جانا یہ بھی صدقہ ہے. آپ کسی مریض کو دیکھنے جا رہے ہیں، اس کے لیے کچھ اچھا کر رہے ہیں. ایون کہتے ہیں شوہر جو گھر والوں کے اوپر خرچ کرتا ہے، محنت کرتا ہے، وہ بھی اس کی طرف سے صدقہ ہے اگر وہ نیت اپنی ایسی اچھی رکھے اور کرے. تو ہمارے دین میں تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ اتنا اجر و ثواب لکھا گیا. اور صدقہ تو ہر چیز، آپ
کچھ چیز کوئی کھانے پینے کی آپ اپنے کسی ریلیٹیو کو نیبر کے گھر بھی پہنچا رہے ہیں, یہ بھی آپ کا ایک اچھا عمل ہے نا. صدقہ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اپنے ایمان کو صدق سے ہے نا, آپ اپنے ایمان کو سچا ثابت کر رہے ہیں اپنے عمل سے, ٹھیک ہے نا. تو چاہے مال کی صورت میں ہے, چاہے جنس کی صورت میں ہے, یا اپنے عمل کی صورت میں کسی طرح سے بھی آپ کسی کو کوئی اچھا مشورہ دے رہے ہیں, اس کے کام آ رہے ہیں, تو ہر چیز اس میں صدقے میں آ جاتی ہے. بہرحال اب یہاں پہ جو ہے ایک ان کی بے چارگی اور ان کی لاچاری اور ان کی جو ایک یعنی اتنے وہ کمتر ہو کے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کھڑے ہیں, ہاتھ ہی پھیلا رہے ہیں نا ایک طرح سے وہی بھائی. تو اس کو یہاں پہ اس کی وہ منظر کشی کی گئی ہے. قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخيه اذ انتم جاهلون. یوسف علیہ السلام نے ان سے کہا, تمہیں یاد ہے تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا جب تم نادان تھے؟ قال, اس نے کہا, یعنی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا, حل کیا, علمتم جانتے ہو تم, جانا تم نے, ما جو, فعلتم کیا تم نے. یہ جو ہے نا اب علمتم فعلتم یہ دونوں ماضی کے سیغے ہیں. بھی یوسف بازر بھی ساتھ کے معنی میں یوسف سے, و اخیہی اور اس کے بھائی کے ساتھ, اس جب, انتم تھے تم, جاہلون جیم ہا لام جاہل یہاں پہ لا علم کے معنی میں آپ اس کو. اب یہاں پہ جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام اب وہ اپنی آئیڈینٹی جو ہے نا وہ ڈسکلوز کر رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اب وہی بات ہے کہ سامنے پھر بھائی دوبارہ سے بلکہ 6 بارہ آئے ہیں, تیسری دفعہ ہے کہ آ کے ہاتھ پھیلا رہے ہیں اور صدقہ کرنے کے, یعنی بھائی سگے آ کے صدقہ مانگ رہے ہیں اور بہت زیادہ رحم کی درخواست کر رہے ہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تو دل میں بہت یعنی نرمی تھی, درد مند تھے, اور یہ تو صرف وہ ایک آپ کہہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک تدبیر ہو رہی تھی اور ایک طرح کا ان کو لیسن مل رہا تھا بھائیوں کو, لیکن اب وہ برداشت نہیں کر سکے, ٹھیک ہے نا, کہ اب بھائی اس طریقے سے پھر ہاتھ پھیلا رہے ہیں. تو اب انہوں نے, ظاہر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا کہ اب یہ ٹائم ہے کہ اب ان کو ڈسکلوز کر دو. تو ان کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے کہ تم نے یوسف علیہ السلام اور اپنے اس کے بھائی کے ساتھ یعنی بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہی ان کا رویہ برا نہیں تھا, حسد ان کو بنیامین سے بھی تھا, اور ان کے ساتھ جیسا کہ ہم نے پہلے بھی پڑھا کہ بنیامین آ کے جب بتاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ اب تم ان کی طرف سے پریشان نہ ہو. اچھا, لیکن یہاں پہ آپ جو ہے نا حضرت یوسف علیہ السلام کی کردار کی عظمت دیکھیں دوبارہ سے, کہ کیا یہ تو کہہ رہی ہے, اپنے آپ کو ظاہر کر رہے ہیں کہ تمہیں یاد ہے یوسف اور بنیامین کے ساتھ کیا کیا تھا, تاکہ ان کو تھوڑا سا آئیڈیا ہو, یا ان کو ایک ہنٹ دے رہے ہیں کہ کچھ ان کو یاد آ جائے, ان کو پتہ چل جائے کہ میں یوسف. لیکن کیا کہہ رہے ہیں, اس انتم جاہلون, یعنی جب تم لا علم تھے, جب تم نہ سمجھتے تھے, یا تمہیں سمجھ نہیں تھی, فہم نہیں تھا, علم نہیں تھا, جہالت میں تھے, اس وقت تم نے یہ کیا. کوئی الزام نہیں لگایا, کوئی طعنہ تشنیع نہیں کی, کوئی یہ نہیں کہا کہ تم نے جان بوجھ کے ایسے کیا تھا اور تم تو ہو ہی گناہ گار اور تم لوگ تو بہت برے ہو. کوئی اس طرح کی لعنت ملامت اپنے بھائی کے سامنے نہیں کی. بھائی اب ایک بیچارگی کے عالم میں آ کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں, تو اب اتنا کریمانہ اخلاق تھرو آؤٹ حضرت یوسف علیہ السلام کا نظر آتا ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ اتنا صبر اور اتنا بلند اخلاق. اور یہ بات جو ہے نا, یہ ہم نے شروع میں پڑھی تھی جب ان کو کنویں میں ڈالا تھا نا, تو وہاں پہ اس آیت میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کہا تھا کہ تم ان کو بتاؤ گے اپنے بھائیوں کو. تو یہ وہی بات ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو دل میں ڈالی تھی نا, تو کہ تم ان کو بتاؤ گے. اب وہ ٹائم آ گیا ہے, ٹھیک ہے, کہ اب ان کو بتا رہے ہیں کہ میں یوسف ہوں, میرا بھائی, اور تم کیا کرتے تھے. لیکن کس طرح سے بتا رہے ہیں نا, اس میں بہت سیکھنے کی چیزیں. دیکھیں, ہم تو جہالت ذرا بہت زیادہ اسی میں لے جاتے ہیں نا, جب کسی کو ہم نے ڈیگریڈ کرنا ہو تو ہم اس کو جاہل کہتے ہیں, اور تم تو ہو ہی جاہل, تم تو فلانے. لیکن یہاں پہ جو ہے نا عربی میں جاہل جو ہے یعنی اس طرح سے ہوتا ہے کہ یا تو علم نہ ہونا, یا علم ہونا لیکن اس کے مطابق انسان عمل نہ کر رہا ہو, ٹھیک ہے, یا غلط علم ہونا. یہ ساری جہالت کی قسمیں ہو جاتی ہیں. تو انسان جب اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو وہ یا تو اس کو علم نہیں ہوتا تو وہ ایسی جہالت کر رہا ہوتا ہے, یا علم ہوتا ہے لیکن اس کے مطابق عمل نہیں کر رہا ہوتا, یا کوئی ایسا عمل کر رہا ہوتا ہے جس کے بارے میں اس کو غلط علم ہوتا ہے. فار ایگزامپل جیسے کوئی
کوئی بدعات وغیرہ میں پڑا ہوا ہے تو اس کا غلط علم ہے اور وہ اس کو کیے جا رہا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں نا، علم تو وہ ہے جو انسان کے عمل میں ظاہر ہو. اگر علم انسان کے عمل میں نہیں ڈھل رہا تو وہ تو جہالت ہی ہے نا. ٹھیک ہے نا. تو خیر پر ہونا، نیک کام کرنا، صحیح کام کرنا، یہ فطرت ہے. اور جب انسان اس کے اگینسٹ جاتا ہے، فطرت کے اگینسٹ جاتا ہے، تو وہ یعنی ایک جہالت برت رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، وہ علم کے منافی جا رہا ہوتا ہے، فطرت کے منافی جانا بھی جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پہ وہ بھائیوں کو دیکھیں یاد تو دلا رہے ہیں، یہ تو اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کر رہے ہیں کہ مطلب میں بنیامین اور یہ میں یوسف ہوں، لیکن کتنے بھلے انداز میں، کتنے اچھے اخلاق کے ساتھ کہ بھائیوں کو شرمندہ نہیں ہونے دے رہے. ان کو ساتھ ہی انہوں نے ایک جسے کہتے ہیں بینیفٹ آف ڈاؤٹ دے دینا، یا ایک تھوڑی گنجائش ان کے لیے چھوڑ دی، اور ان کو یہ کہا کہ تم جاہل تھے، یہ تمہیں علم نہیں تھا اس وقت، لا علمی میں جو کچھ تم نے کیا وہ میں تم کو بیسیکلی یاد دلانا چاہ رہا ہوں. حالانکہ آپ دیکھیں اس وقت مقام آپ دیکھیں یوسف علیہ السلام کا کہ ہر طرح کی قدرت ان کے پاس ہے، طاقت ہے، بادشاہ ہے، جیسی بھی چاہے وہ سزا دے سکتے تھے، بھائیوں کو قید کر سکتے تھے، اور کچھ نہیں تو وہ زبانی تو کچھ بھی کہہ سکتے تھے، کسی نے کو روکنا تو نہیں تھا نا. کسی قسم کی کوئی تانا دے کے، کوئی اپنا ظلم یاد کرا کے ان کو ایٹ لیسٹ شرمندہ ہی کر دیتے کہ نہیں تم نے تو یہ کیا تھا، اب تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا. لیکن کچھ نہیں انہوں نے کہا، الٹا کہہ رہے ہیں کہ وہ تم سے اس وجہ سے ہوا تھا کیونکہ تمہیں علم نہیں تھا، اس لیے تم سے عمل جو ہے وہ ایسا غلط ہوا. ٹھیک ہے. اب ذرا سوچیں، اس میں اپنے اوپر رکھ کے دیکھیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو اس طرح کے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں. تو فوراً اگلے کو شرمندہ کرنا، تانا دینا، جہاں ہمیں لگے کہ ہمارے پاس تھوڑی سی اتھارٹی آ گئی، یا ہم تھوڑا سا ایسے لیول پر آ گئے کہ اگلا جو ہے وہ جس نے کچھ ایسا برا کیا تھا، اسپیشلی آزمائش ہی یہی ہے انسان کی، کہ جس رشتے نے یا جس کسی جاننے والے نے کچھ برا کیا تھا، اب اگر وہ عاجز ہو کے یا مجبور ہو کے آیا ہے تو اب انسان کا آگے سے رویہ کیا ہے؟ اب وہ محسنین والی صفات اپناتا ہے یا وہ اپنے لیول سے گر جاتا ہے؟ محسنین کا رویہ تو پھر یہی ہے نا کہ پھر حالانکہ چاہے تو وہ بدلہ لے بھی لے، اپنی اس کے برابر کا بدلہ لے لینا بھی جائز ہے، لیکن یہ ہے کہ انسان کو نہیں پتا ہوتا نا کہ پھر بدلہ لینے میں انسان کتنا آگے چلا جائے اور خود ہی نہ ظالم بن جائے. تو یہی معاملہ ہوتا ہے، اور اسی لیے احسان کو پسند کیا گیا، اور اسی لیے یہ کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. کیونکہ ایک تو یہ کہ یہ ہر ایک کی بس کی بات نہیں ہوتی، یہ عباد الرحمان، اللہ کے مقربین، نیک بندے، مومنین جن کی نظر آخرت پر ہوتی ہے، وہی ایسا احسان اور بلند اخلاق کا معاملہ کر سکتے ہیں. تو یہی چیز یہاں پہ حضرت یوسف علیہ السلام کی نظر آ رہی ہے. اور اس میں ایک یہ بھی ہے کہ دیکھیے ہوتا نا کہ جب کوئی ایسی کوئی تکلیف کی بات کسی کی طرف سے ہوئی ہو، تو جب اس بات کو ختم کرنا ہے اس کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، وہ بھی ہمیں یہاں سے نا ابھی جو اگلی 2-3 آیات آ رہی ہیں اس میں بہت زبردست یہ بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ وہ طریقہ کیا ہونا چاہیے کہ جب معاملات بگڑ گئے، خراب ہو گئے، اب صحیح ہونے کو آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی ایسی سچویشن ہو رہی ہے، تو اس میں پھر معاملہ کیا ہونا چاہیے، وہ بھی ابھی ہم سیکھتے ہیں. اچھا، بہرحال یوسف علیہ السلام نے اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کی اور بھائیوں کو شرمندہ نہیں کیا. آگے سے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ قالوا انک لانت یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انه من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. وہ بولے کیا تم یوسف ہو؟ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے. اللہ نے ہم پر بڑا احسان کیا کیونکہ جو اللہ کا تقویٰ رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے تو اللہ ان نیکی کرنے والوں کے اجر ضائع نہیں کرتے. قالوا، وہ بولے، انہوں نے کہا کیا، یہ حمزہ زبر جو ہے نا کیا کے معنی میں، انا بے شک کا تم، کیا بے شک تم، انتا البتہ تم، یوسف ہو. یہ جو ہے نا سارے جو ہے وہ بڑے تاکیدی الفاظ، یعنی جس ہوتا ہے نا کہ وہ
کی ایک حیرت بہت زیادہ ہے، ان کو یقین نہیں آ رہا، اس لیے اتنے الفاظ اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال، انہوں نے کہا یعنی یوسف علیہ السلام نے، انا میں یوسف ہوں، میں یوسف ہوں، وہذا اور یہ اخی بھائی ہے میرا، چھوٹی یہ میری کے لیے آ رہا ہے، اخن بھائی کے لیے، قد یقیناً من کہتے ہیں احسان کو، میم نون نون، اللہ من اللہ احسان کیا اللہ نے، علینا ہم پر، انہو بے شک وہ، من جو یتقی جو تقوی اختیار کرے، وہ تقوی اختیار کرے، یا وہ کے معنی میں، اور واو قاف یا روٹ پر ہوتا ہے، جو تقوی کرے، وَيَصْبِرْ اور وہ صبر کرے، فَإِنَّ اللَّهَ تو بے شک اللہ تعالیٰ، لا نہیں، یضیع وہ ضائع کرتا، اجر المحسنین اجر احسان کرنے والوں کا۔ یہاں پہ بھائی جو ہے وہ بڑی حیرت سے کہہ رہے ہیں کہ اچھا تم یوسف ہو، یعنی اب وہ بھائی پہچان گئے، ٹھیک ہے نا، یعنی ایک دم جیسے کہتے ہیں نا وہ چونک اٹھنا، وہ والی سچویشن ہے یہاں پہ بھائیوں کی، کہ اس مطلب بچوں کو کیسے پتا کہ یوسف تھا اور ہم نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا، اور یہ بنیامین بھی یوسف کا بھائی ہے، اس طرح سے، ٹھیک ہے۔ اب ان کو جو ہے وہ پھر ایک وہاں پہ کلک ہوتا ہے کہ کہیں یہی تو یوسف نہیں ہے۔ یہاں پہ مفسرین نے مختلف چیزیں لکھی کہ ان کی شکل و صورت آلدو چینج تو ہوگی تھی، لیکن ظاہر ہے جو ان کا ایک اورا تھا، جو ان کی کوئی خوبصورتی تھی، یہ جو بھی اس سے بھائیوں کو پھر ہنٹ ملا اور ان کو سمجھ آ گئی کہ اچھا یہی یوسف ہو سکتے ہیں۔ تو بہرحال نے کہا کہ اچھا تم یوسف ہو، تو آگے سے حضرت یوسف علیہ السلام نے جو بات کہی ہے نا، اس میں بہت خوبصورتی ہے، اور اس میں بھی ونس اگین بہت زیادہ اس بات ہے کہ انہوں نے کہا ہاں میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر بہت احسان کیا۔ کیا احسان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنی جدائی تو کی، لیکن اس کے بعد ہمیں ملا بھی دیا، اور دیکھو اللہ تعالیٰ نے کیسا فضل، کیسی رحمت ہمارے اوپر کی ہے کہ جو ہماری تکلیف تھی اس کو بھی سکون میں بدل دیا، اور جو ہماری دوری تھی اس کو بھی دور کر دیا، اور ہم مل گئے آپس میں۔ اور یعنی یہاں پہ آپ دیکھیے وہ سب کچھ جو ہے نا، جو کچھ ان کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل و احسان ہے، اس کو اللہ ہی سے جوڑے، ٹھیک ہے نا، یعنی وہ کچھ بھی یہ نہیں کر رہے کہ اپنے آپ کو کریڈٹ دینا یا اپنے ساتھ جوڑنا کہ دیکھا تم نے تو مجھے، اور نہ یہ کہ کوئی بھائیوں کو شرمندہ کرے کہ تم لوگوں نے تو مجھے مارنے کی کوشش کی تھی نا، دیکھ لو میں تو بادشاہ بن گیا ہوں، اور دیکھ لو تمہارے ساتھ کیا ہوا، اور دیکھ لو میں نے تو یہ کر لیا، میں نے تو وہ کر لیا، جو کہ ایک بالعموم عام لوگوں کا جو رویہ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا معاملہ ہوا ہو، اس کے بعد اللہ کی طرف سے کوئی احسان فضل ہو جائے تو انسان اگلے کو شرمندہ بھی کرے گا ایسے موقع پہ، جبکہ اب وہ ایک ایسی کوئی سچویشن ہو جائے، اور پھر اپنے اوپر ایک اپنے آپ کو کریڈٹ دینا یا اپنی کامیابی کو بار بار اپنی کوششوں سے اور اپنے آئیڈیا سے جوڑنا کہ میں نے یہ کیا تو اس وجہ سے یہ ہو گیا، ٹھیک ہے نا۔ تو اس میں پھر بہت سی سیکھنے کی چیزیں، ایک تو یہ کہ آزمائش تکلیف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آ جائے، اللہ تعالیٰ اس سے نجات دلا دیں، چاہے وہ ایسے اپنے رشتہ داروں کی طرف سے کوئی غم دکھ تکلیف کی تھی آزمائش یا ویسے، تو اب ان مصائب کا ذکر کرنے کی بجائے نا اللہ کی نعمت کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش سے نکالا خیر کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، ورنہ ایک تو طریقہ یہ نا کہ انسان پچھلے مصائب اور پچھلی پرابلمس کو روتا دھوتا ان کے اوپر ذکر کرتا رہے، اور جو اللہ کی نعمت ہے ایسے میں پھر انسان اس نعمت کی بھی ناشکری کر جاتا ہے نا۔ تو جو میں آپ کو بات کہہ رہی تھی نا کہ یہ بھی ہم سیکھیں گے کہ ایسے میں رویہ کیا ہونا چاہیے اگر باتوں کو ختم کرنا ہے نا، یعنی اب کوئی ہو گئے تھے معاملات آپس میں جس بھی رشتے کے تحت ہوئے، چاہے سسرال کے ساتھ یا اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی، تو سر باپ کے ساتھ زیادہ ظاہر ہے جو رحمی رشتے ہیں ان کے ساتھ زیادہ امپورٹنس ہے، تو اس لیے انہی کے حوالے سے یہاں پہ بات چل رہی ہے۔ ان کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ پچھلی باتوں کو بالکل ختم کر کے بالکل ان کو بھلا دیا جائے، اور بس جو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے معاملات ٹھیک کرنے والی سچویشن کر دی ہے، اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے، اس پہ نظر رکھتے ہوئے، اللہ کے احسان کو مانتے ہوئے پچھلی باتوں کا تذکرہ نہ کریں، ان کا ذکر کر کے دوسرے کو شرمندہ نہ کریں۔ کوئی بھی کسی بھی اس وقت بہتر پوزیشن میں ہو سکتا ہے، اگر کوئی ایسا ہے تو اس کو چاہیے کہ اب وہ ایسا احسان کا رویہ اپنائے، کیونکہ جب آپ فرض کریں کوئی ایسی کوئی لڑائی جھگڑا ہوا تھا یا کوئی ایسی بات ہوئی تھی، اس کو ٹھیک کرنے کے لیے جب یہ کہتے ہیں نا کہ نہیں اب ہم
ضرور پہلے تو ان ایک بات کو ڈسکس کریں گے، فلاں وقت پہ تم نے یہ کیا، فلاں وقت پہ تم نے میرے ساتھ ایسا برا کیا، پھر ہم نے یہ کیا، پھر تم نے وہ کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے، کبھی بھی معاملات سدھریں گے نہیں. معاملات مزید جو ہے وہ ابتری کی طرف جائیں گے، مزید خراب ہوں گے. آپ ایک چیز کو ڈسکس کریں گے، اگلا اس کو جسٹیفائی کرنے کے لیے کچھ کہے گا، پھر آپ کہیں گے نہیں تم نے ایسا نہیں، تم نے تو اس نیت سے کیا تھا. آپ اگلے کی نیت پہ بھی شک کریں گے، آپ اس کو بار بار بلیم کریں گے، پھر وہ اگلا آپ کو بلیم کرے گا. تو جب آپ باتوں کو اتنا زیادہ کریدتے جاتے ہیں اور ان کے اوپر اس طرح کی ڈسکشنز کرتے ہیں تو معاملات کبھی اچھے طریقے سے حل نہیں ہوتے، الٹا خراب ہوتے جاتے ہیں. الٹا وہ کہہ لیں کہ شیطان کو آپ اور زیادہ دروازہ کھول کے اپنے دونوں کے درمیان مزید آنے کی دعوت دے رہے ہوتے ہیں. پہلے ہی شیطان نے جو ہے وہ اس قسم کا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ لڑائی جھگڑے، شیطان کا ہی کام ہوتا ہے نا کہ وہ لڑواتا ہے رشتوں کو آپس میں. تو ہمیشہ یاد رکھیں کوئی بھی رشتہ ہے، چاہے شوہر بیوی کا رشتہ ہے، چاہے والدین کے ساتھ ہے، چاہے بہن بھائیوں کے ساتھ ہے، سسرال کے ساتھ ہے، کسی کے ساتھ بھی ہے. بالخصوص رحمی رشتوں کے بارے میں تو انسان کو بہت زیادہ کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. ویسے تو ہر رشتے کے بارے میں یہ نہیں کہہ رہی، لیکن رحمی رشتوں پہ بہت زیادہ زور دیا گیا، ان کی پوچھ بہت زیادہ ہے. تو جب بھی معاملات ٹھیک کرنے ہیں نا تو اس کا یہ طریقہ ہونا چاہیے جو ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے. سب چیزوں کو، جس کو ہمیں کہتے ہیں نا مٹی ڈال دو اس کے اوپر، ان کو بالکل بلینکٹ کر دیں، ان کو چھوڑ دیں. دونوں پارٹیز کا اگر یہ رویہ ہوگا نا کہ چلے ٹھیک ہے بس جو ہوا سو ہوا، اب ہم اپنے آپ کو ٹھیک کر لیں کہ ظاہر ہے یہ ایسا رشتہ ہے، اس کو توڑا نہیں جا سکتا، اس کو ختم نہیں کیا جا سکتا، اور ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم اپنے اس رشتے کو جو ہے وہ اب ٹھیک کریں اور جوڑے اس کو اللہ تعالیٰ نے. اللہ نے احسان کیا علینا ہمارے پر، قد من اللہ علینا. کیا احسان کیا کہ اللہ تعالیٰ نے، اب اس میں تو وہ اپنے اوپر ہونے والے بھی بہت سے احسانات کا ذکر کر رہے ہیں کہ کیسے مجھے، مطلب میری زندگی میں اتنا کچھ ہوتا گیا اور اس میں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے نکالا اور مجھے اس مقام پر لا کے کیا، اور پھر دوبارہ سے مجھے اپنی فیملی سے ملوا بھی دیا ہے سب کے ساتھ. لیکن آپ دیکھیں کوئی ایک جگہ نہیں نظر آتی جس میں انہوں نے اپنے بھائیوں کو شرمندہ کیا ہو. حالانکہ دیکھیں ہم میں سے کتنے ایسے ہوں گے جن کے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ بھائیوں نے یا مارنے کی کوشش کی ہو. مطلب سگے بھائی جان لینے کی کوشش کریں اور کنویں میں پھینک کے گھر آ جائیں، اور اس کے بعد بھی ایسا کریمانہ اخلاق، ایسی اخلاق کی بلندی کہ ایک دفعہ نہیں ان کو یاد دلا رہے کہ تم نے یاد ہے کہ مجھے اٹھا کے کنویں میں پھینکا تھا. صرف اتنا یاد دلا رہے ہیں اپنی آئیڈینٹی ڈسکلوز کرنے کے لیے کہ جانتے ہو نا کہ کیا کیا تھا. بولے نہیں، الفاظ نہیں وہ یوز کیے، صرف ان کو اپنے آپ بتانے کے لیے کہ میں وہ ہوں اور یہ. اور لیکن اس کے بعد کوئی ان کو شرمندہ نہیں کیا جا رہا، کوئی پچھلی باتوں کو دہرایا نہیں جایا، کوئی تانے تشنی نہیں دیا جا رہے تم نے مجھے اس وقت ایسے کیا، تم پہلے بھی ایسے کرتے تھے، پھر تم نے بنیامین کے ساتھ بھی ایسا کیا. نہیں، کچھ نہیں. اور جو احسانات ہیں ان کو اللہ سے جوڑ رہے ہیں. پھر بھی ایک تو شکر گزاری کا بھی رویہ، کہیں پہ ہمیں یہ نہیں نظر آتا کہ وہ کوئی اللہ تعالیٰ سے بھی گلہ کرے، اور جو کچھ ہو رہا ہے اس کو اللہ سے جوڑے. قد من اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا، اللہ نے جو ہے وہ ہمارے اوپر فضل کیا اور رحم کیا. جبکہ اب یہاں پہ ہم اپنا رویہ دیکھیں کہ ہم ایسے اگر کوئی سچویشن ہو تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں. جذباتیت کا اظہار اور معاف و درگزر نہ کرنا، بدلہ لینے کی وہ جو انسان کے اندر ایک وہ ڈالتا ہے نا، ایک شیطان وہ آگ جلاتا ہے کہ بدلہ لو. اب دیکھو تم تو حق پر ہو، تم ابھی چاہو تو یہ کر سکتے ہو، بدلہ لے لینا چاہیے. یا کوئی شکوہ شکایت یا واہ ویلا کرنا یا غصہ کرنا، نہیں اب جب تک ہم لڑائی جھگڑا نہیں کریں گے تو تب تک یہ بات ختم نہیں ہوگی. اب آپ اس چیز کو ڈسکس کریں، تم نے مجھے کیوں کہا تھا اس وقت، تم نے یہ کیوں. تو یہ یاد رکھیں کہ اسپیشلی جب ایسے خونی رشتے ہونا تو ان میں باتوں کو دہرانے سے معاملات خراب ہوتے ہیں. بے جا بحثیں، بے جا الزام تراشیاں. سب سے بہترین طریقہ یہ ہے محسنین کی صفات اپنائیں، عفو درگزر کریں، رفع دفع کریں معاملے کو، کیونکہ رشتے زیادہ اہم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. یہ بات ہمیں اس لیے یہاں پہ بتائی گئی ہے کہ دیکھو یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیا کیا کچھ ہوا. کنویں میں پھینکا جانا، اور اس کے بعد بھی ان کی زندگی میں کتنے مشکل حالات ہیں. کتنے سال تو ایسے ہی وہ قید میں پڑے رہے. کچھ نہیں انہوں نے ان کو جتایا، کچھ نہیں ان کو کہا، بس کہہ رہے ہیں کہ معاملہ ختم، اللہ نے تو میرے پہ احسان ہی کیا کہ ہمیں پھر بھی ملا دیا. اور اس کے آیت کا جو باقی حصہ ہے نا، انہ من یتقی ویصبر، یہ بھی بہت زیادہ اہم ہے تاکہ سمجھ لیں کہ پوری صورت کا خلاصہ ہے. لیکن ابھی آپ کا وقت ختم ہو گیا اور میں اس پارٹ کو جلدی میں نہیں کروانا چاہ رہی. انشاءاللہ تعالیٰ باذن اللہ ہم اس کو کل کنٹینیو کریں گے یہاں سے، کیونکہ اس میں بھی بہت سی چیزیں ہیں امپورٹنٹ.
تو ابھی ہم اس آیت کا غاف ہی رکھتے ہیں، اور لیکن ہم یہاں تک اس کی تلاوت آیت نمبر 90 تک سن لیتے ہیں. جی گالان جی پلیز اگر آپ تلاوت پہ کر دیں. حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما عليه قالوا يا أيها العزيز مسنا وأهلنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل وتصدق علينا إن الله يجزي المتصدقين قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. اس قصے میں جو بھی آپ کو اسباق اچھے لگ رہے ہیں اور جو جو اسباق آپ کو نظر آ رہے ہیں نا کوشش کریں کہ لسٹ بناتے جائیں. انشاءاللہ اینڈ پہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے. آپ بھی اپنے پوائنٹس بتائیے گا. ٹھیک ہے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بالآيات وذكر الحكيم. دعا کر لیجیے.